مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الوزوية والجود التقوية والنكاوة النقوية والخيبة العسكرية والغيبة الإلهية لا سيما بقية الله الفراج. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. آغاز کلام میں ساری حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جس کی حمد و ثنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. وہ پروردگار عالم کہ جو وحدہ لا شریک ہے، وہ پروردگار عالم کہ جس نے خلقت کائنات میں کسی کو اپنا مشیر قرار نہیں دیا، وہ پروردگار عالم جو موت و حیات پر قابض ہے، وہ پروردگار عالم جو وتعز من تشاء وتذل من تشاء کا مصداق ہے، وہی پروردگار عالم اپنی پاک و منزہ کتاب، بابرکت کتاب، طیب و طاہر کتاب، وہ کتاب کہ جس کے سلسلے میں کہہ رہا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ میری کتاب وہ ہے کہ جسے بغیر وضو کے مس ہی نہیں کیا جا سکتا. اس بابرکت کتاب میں کہ جو نور بھی ہے، شفا بھی ہے، فرقان بھی ہے، تنزیل بھی ہے، اسی کتاب میں پروردگار عالم گویا سخن ہو رہا ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، کہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے. تو عزیزان محترم، پروردگار عالم نے بے شمار نعمتوں کو نازل کیا، بے شمار نعمتوں کو اپنے بندوں پر عائد کیا. انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت عظمیٰ امامت اور ولایت بھی ہے. امامت اور ولایت وہ عظیم اور وہ محکم اور وہ اہم ہدیہ الہی، عطیہ الہی ہے کہ جسے پروردگار عالم نے ہم بندوں کے لیے مقرر قرار دیا. تاریخ گواہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہر دور میں ہر بشریت کے لیے، ہر فرد کے لیے ہادی اور رہنما کا انتخاب کیا. کوئی دور ایسا خالی نہیں تھا کہ جب پروردگار عالم نے ہادی اور رہنما کو نہ بھیجا ہو. اسی طرح سے پروردگار عالم نے ہمارے اور آپ کے امام علی مولائے کائنات کو بھی بے عنوان ہادی اور رہنما بنا کے ہمارے درمیان میں بھیجا. وہ مولائے کائنات کہ جن کی ولادت ہی ان کے فضائل کو بیان کر رہی ہے، وہ مولائے کائنات کہ جن کے طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی جائے تو فضائل اور مناقب کا سمندر نظر آتا ہے کہ جس طرح سے سمندر کے اندر جتنا زیادہ غوطہ خور اندر گہرائی میں چلتا چلا جائے گا، اتنا ہی زیادہ نایاب گوہر کو وہ حاصل کر لے گا. بیان نہیں اسی طرح سے فضیلت علی ہے کہ جو جتنا فضائل علی کو حاصل کرے گا اتنا ہی زیادہ کمال کو اور بلندی کو حاصل کرتا چلا جائے گا. ارباب اعضاء مولائے کائنات وہ ہیں کہ جن کی فضیلت بیان کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی تعریف، جن کی حمد، جن کی ثنا رسول اللہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پروردگار عالم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ وہ امام ہیں کہ جن کی فضیلت کے سلسلے میں رسول اللہ کو جس طرح سے کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ علی یا تو خدا کو تم نے پہچانا یا میں نے پہچانا، اسی طرح سے مجھے یا خدا نے پہچانا یا تمہیں پہچانا، بیان ہی اسی طرح سے تم کو یا تو خدا نے پہچانا یا پھر میں نے پہچانا. فضیلت علی کا کیا کہنا کہ روایات گواہ ہے کہ اگر انسان کسی نوشتے پر فضیلت علی کو لکھ دے، کسی ایک فضیلت کو بھی لکھ دے تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، پروردگار عالم اس کے اوپر اپنا رحم و کرم نازل کرتا ہے. اسی طرح سے روایت گواہ ہے کہ اگر بندہ اپنے ہاتھوں سے کسی دستاویز پہ
فضیلت علی تحریر کر دیتا ہے تو ہاتھوں کے ذریعے سے جو اس نے گناہوں کو انجام دیا ہے رب کریم رب مہربان اسے بخش دیتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی صحیفے پر، کسی کتاب پر، کسی کاغذ پر فضیلت علی لکھی ہوتی ہے، ایک مرد مومن، ایک چاہنے والا، ایک محب، ایک با ایمان اس کے طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھ لیتا ہے تو پروردگار عالم نگاہوں کے ذریعے سے جو کیے گئے گناہ ہیں اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ کیا کہنا فضائل مولا متقیان کا کہ تمام انبیاء کا کمال مولا متقیان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اگر علم آدم کو دیکھنا ہے تو امام علی کو دیکھنا ہوگا، اگر صبر ایوب کو دیکھنا ہے تو امام علی کو دیکھنا ہوگا، اگر جناب موسیٰ کو دیکھنا ہے، ان کی عبادت کو دیکھنا ہے، ان کی بندگی کو دیکھنا ہے تو مولا کائنات کو دیکھنا ہوگا۔ اسی طرح سے اگر جناب ابراہیم کے صبر کو دیکھنا ہے تو مولا کائنات کے جانب دیکھنا ہوگا۔ ارباب اعضا، مولا کائنات وہ ہیں جن کے اندر فضیلتوں کا سمندر نظر آتا ہے، مولا کائنات وہ ہیں کہ جن کے اندر تمام طرح کی خوبیاں موجود ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم بھی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں کہ میں اور علی بالکل اسی طرح سے ہیں جس طرح سے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، کبھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میری اور علی کی نسبت بالکل اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے سر اور جسم کی ہوتی ہے، تو کبھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انا مدینۃ العلم والی بابھا۔ کیا کہنا فضیلت علی کا کہ جس دربار میں، جس بزم میں مولا کائنات چلے جائیں وہاں فرشتے بھی آپ کی تعظیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، جناب جبرائیل امین نے جیسے ہی دیکھا کہ بزم پیغمبر میں مولا کائنات کا ورود ہوا ہے تعظیم سے کھڑے ہو گئے۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے مسکرا کے سوال کیا، اے جبرائیل تم کھڑے کیوں ہو گئے ہو؟ تو جناب جبرائیل نے کہا آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ علی کا مجھ پر حق ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے مسکرایا اور سوال کیا، جبرائیل کیا حق ہے علی کا تم پر؟ تو جناب جبرائیل کہتے جب پروردگار عالم نے میرے نور کو خلق کیا تھا، مجھ سے سوال کیا تھا اے جبرائیل تم کون ہو، اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں خاموش تھا۔ جیسے ہی میں نے نور علی کے جانب نگاہیں اٹھا کر دیکھی ویسے ہی آواز آئی اے جبرائیل کہہ دو کہ میں عبد ذلیل ہوں، تو جلیل ہے، تو رب کریم ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ در علی وہ ہے جہاں بے زر آئے نہ آئے لیکن ابو ذر آتے ہیں، مسلمان آئے نہ آئے لیکن سلمان آتے ہیں۔ کیا کہنا فضیلت امیر المومنین کا کہ اپنے دوش پر غلات کی بوریاں لاد کر یتیموں اور مسکینوں کو دیتے چلے جا رہے ہیں، جن کے والد نہیں ہیں ان کے سر پہ دست شفقت پھیر رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں دیکھو خود کو یتیم نہ سمجھنا کیونکہ تمہارا بابا علی موجود ہے۔ لیکن ارباب اعضا، وہ علی کہ جن کی اتنی فضیلت، جن کے اتنے کمالات کہ اگر بندہ شمار کرنا چاہے، انسان شمار کرنا چاہے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتا۔ وہ علی کہ جن کی حمد و ثنا پروردگار عالم کو جس طرح سے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، شب ہجرت جب پروردگار عالم کے حبیب ہجرت کر رہے تھے، کفاروں اور مشرکین باہر گھر کے مجمع کثیر لگا کر رسول اللہ کی تلاش میں تھے، اس وقت رسول اللہ کے بستر پر چین کی نیند لیتے ہوئے علی نظر آ رہے تھے۔ یہ انداز پروردگار عالم کو اتنا پسند آیا، مرضی الہی کو علی نے بیچ کے رضا الہی کو خرید لیا، اور یہ انداز پروردگار عالم کو اتنا زیادہ پسند آ گیا کہ پروردگار عالم کو بھی کہنا پڑ گیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ بندوں میں سے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اپنی مرضی کو بیچ کے، اپنے نفس کو بیچ کے پروردگار عالم کی مرضی کو حاصل کر لیتے ہیں۔ ارباب اعضا، جو خدا کی رضا کو حاصل کر لے، جو لوگوں پر دست شفقت پھیرے، وہ امام کہ جو لوگوں کو راہ راست پر لاتے، صبر کا مجسمہ، وہ امام کہ جن سے پروردگار عالم کی عبادت کے سلسلے میں جب سوال کیا جاتا
کیا آپ کس طرح سے اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جسے آپ نے اپنے آنکھوں سے ہی نہیں دیکھا؟ تو مولا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ گویا امام بتا رہے ہیں کہ میں قلب کی آنکھوں کے ذریعے سے پروردگار عالم کی جلالت کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ وہ پروردگار عالم کہ حبیب خاص کے نائب خاص، جنہیں پروردگار عالم کے حبیب نے غدیر خم کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے سامنے اپنے دوش پر بلند کر کے کہہ دیا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا۔ یہی تو وہ تمام کمالات تھے جو زمانے والوں کو برداشت نہ ہو سکا۔ اور ایک ساتھ ایسے بھی آئے غمناک کہ جو دوسروں پر رحم و کرم کرتے تھے، جو دوسروں کے سروں پہ دست شفقت پھیرتے تھے، وہ علی ہیں، بیٹی کے گھر میں ہیں۔ کبھی گھر کے صحن میں جاتے ہیں، آسمان کے جانب نگاہیں اٹھاتے ہیں، کبھی حجرے میں آتے ہیں، کبھی آسمان کے جانب نگاہیں اٹھا کر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کبھی حجرے میں آتے ہیں۔ بیٹی سے بے چینی کا عالم دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ ارباب ازا زینب و کلثوم بے چین ہیں، یقیناً سر سے باپ کا سایہ جا رہا ہے، بیٹیاں پریشان ہیں۔ ایک وہ سعد بھی آ گئی کہ علی مرتضیٰ مسجد میں جا رہے ہیں۔ ارباب ازا روایت کہتی ہے کہ مولا جیسے ہی جانا چاہتے ہیں گھر سے باہر، ارے پرندوں نے، مرغابیوں نے، گھر کے جانوروں نے آ کر امام کے دامن کو روکا، گویا کہنا چاہ رہے ہیں اے والی و وارث، اے میرے مولا، اگر آپ چلے جائیں گے تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ ہائے کس طرح سے زینب و کلثوم نے اپنے بابا کو جاتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ ارباب ازا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم غریب زہرا کے۔ آج ہم بہت مجبور ہیں، اپنے گھروں سے گریہ زاری کر رہے ہیں، ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر عزائے علی منا رہے ہیں، لیکن کیا ہم اس طرح سے گریہ کر رہے ہیں جس طرح سے اس وقت زینب و کلثوم گریہ کر رہی ہوں گی؟ ارباب ازا مولا کائنات مسجد میں جاتے ہیں، تمام لوگوں کو بیدار کیا ہے نماز کے لیے، ادھر امام نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ایک رکعت تو انجام دے دیا، لیکن جیسے ہی دوسری رکعت کے سجدے میں پہنچے ہیں ابن ملجم نے ایسی ضرب ماری ہے، امام نے گریہ نہیں کیا ہے، امام بے چین نہیں ہوئے ہیں، امام پریشان نہیں ہوئے ہیں، یقیناً فضا میں تلاطم برپا ہو گیا ہوگا، مسجد کی دیواریں لرز گئی ہوں گی، لیکن مولا کائنات نے ایک جملہ کہا ہے فستو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اشکر اللہ کا نظام زہرا۔ ارباب ازا جیسے ہی یہ آواز حسنین کے کانوں میں گئی ہے نا، بے چین ہو کر بابا کے پاس آ گئے ہیں، بابا کو اٹھایا ہے، امام نے حکم دیا ہے نماز کو ادامہ دیا جائے، الغرض نماز تمام ہوئی ہے۔ ارے امام کے اندر اتنی قوت نہیں ہے، اتنی تاب نہیں ہے کہ خود سے گھر آ سکے، لوگوں کا ہجوم ہے، لوگ پکڑے ہوئے ہیں، کوئی شانہ پکڑے ہوا ہے، کوئی ہاتھ پکڑے ہوا ہے، گھر کے جانب لا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی گھر نزدیک آیا ہے نا، ایک مرد مولا کائنات کہتے ہیں اے حسنین لوگوں سے کہہ دو گھر چلے جائے، اس لیے زینب و کلثوم میری یہ حالت دیکھ کے گریہ کریں گی اور مجھے منظور نہیں ہے میری بیٹی کی رونے کی آواز نہ محرموں کے کانوں تک جائے۔ میں دستے ادب جوڑ کر کہوں گی یا مولا یہ وہ وقت ہے جب آپ موجود ہیں، اتنا خیال ہے، لیکن ایک کوفہ ایسا آئے گا کہ جب زینب ہوں گی ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی۔ ارباب ازا مولا کائنات اپنے گھر پہنچ چکے ہیں، ارے اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر آپ نمازوں کو انجام دیتے تھے۔ ارباب ازا ایک مرتبہ حسن سے کہہ رہے ہیں حسن گریہ نہ کرو، ایک مرتبہ حسین سے کہہ رہے ہیں حسین گریہ نہ کرو، لیکن ارباب ازا جیسے ہی زینب و کلثوم نے اپنے بابا کی یہ حالت دیکھی ہے، گریہ کرنا شروع کر دیا۔ ادھر علی بھی خاموش نہیں ہے،
للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ تسلیما لامرہ.